السلام ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ. اور آج مجھے اپنے ویلاگ میں کچھ محکموں کی اپڈیٹس دینی ہیں اور آپ کے کچھ سوالات میرے پاس آئے ہوئے ہیں، ان کے جوابات میں آپ کو دوں گا. اپڈیٹ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مختلف ملازمین اپنی بحالی کے منتظر ہیں، اور جو ہم 2-3 روز سے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس میں اب بحالی کا عمل کچھ محکموں میں شروع ہو گیا ہے اور کچھ پر اس میں پروسیس جاری ہے. جن 2 محکموں میں جوائننگ ہو گئی ہے ان میں OGDCL ہے، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے. اس کے ملازمین جو ہیں انہوں نے جوائننگ دے دی ہے. اور دوسرا محکمہ جو ہے جس پہ جوائننگ ہوئی ہے وہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے، وہاں بھی جوائننگ ہو چکی ہے. اور ان 2 محکموں میں ملازمین کی جو پیز ہیں، اگست کی تنخواہیں جو ہیں، اگست کی تنخواہوں کا روسٹر بھی بن گیا ہے. اگست سے جو تنخواہیں رکی ہوئی تھیں ان کا روسٹر بھی بن گیا ہے اور وہ پروسیس میں چلا گیا ہے. اور اب اگلے 2-4 روز میں ان محکموں کے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی بھی شروع ہو جائے گی. اسی طرح اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو ہے وہاں بھی یہی جوائننگ ہو چکی ہے لوگوں کی. IB والے جو ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ کل اپنے محکموں میں جائیں گے اور وہ کل جوائننگ دیں گے، اپنے دفاتر میں جائیں گے. اسٹیٹ لائف کارپوریشن جو ہے اس کی جانب سے جو ہے سمری وہ بھیج دی گئی ہے، اور اسٹیٹ لائف کی سمری جو ہے پروپوزلز جو ہیں، چیزیں جو ہیں وہ کراچی بھیج دی گئی ہیں ہیڈ آفس کو. اچھا، کچھ محکمے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی سرکاری نقل منگوا رہے ہیں دفاتر سے تاکہ اس کو دیکھ کر، اور کچھ محکمے ابھی تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اس میں سے دیکھا جائے کہ ان ملازمین کے ساتھ کیا کرنا ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ رکاوٹیں کہاں کہاں پیدا ہو رہی ہیں، رکاوٹیں کن محکموں میں پیدا ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں بعض جو محکمے ہیں وہاں تھانوں کی طرح سیٹیں فروخت کی جاتی ہیں، جیسے تھانے فروخت کیے جاتے ہیں. ہم بہت سنتے ہیں کہ جی تھانے بھیج دیے گئے، پنجاب میں فلاں جگہ تھانے بھیج دیے گئے، تو یہاں سیٹیں بھی فروخت ہوتی ہیں. سو اصل معاملہ وہاں رکاوٹ بن رہا ہے. جن محکموں نے اپنی سیٹیں بھیج دیں، جس میں NHA شامل ہے اور کچھ محکمے شامل ہیں، انہوں نے سیٹیں بھیج دیں اور اب انہیں یہ رکاوٹ پیش آ رہی ہے کہ وہ جن سیٹوں پر انہوں نے کسی کو ترقیاں دے دی یا لوگوں کو کچھ کو رکھ لیا گیا، پرانی سیٹوں پر پروموٹ کر دیا گیا، کسی کو عارضی طور پر رکھ لیا گیا، اب ان لوگوں سے چونکہ پیسے لے چکے ہیں تو یہاں کیا لاحق عمل ہوگا. اور اس میں پھر اگلا جو مرحلہ جو ہے، ہماری جو قیادت ہے، صدر اسد مغل صاحب ہیں، دیگر عہدیداروں میں سبطین رضا لودھی صاحب شامل ہیں، ملک سلیم آوان صاحب شامل ہیں، علی حسین صاحب شامل ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں، اعظم ملک صاحب ہیں، اعظم مشتاق صاحب ہیں، علی عباس ہیں، اعظم مشتاق ہیں، یہ سارے جو ہمارے قیادت ہے یہ اب ایک اگلے لاحق عمل کا اعلان کرنے والی ہے. اور وہ لاحق عمل یہ ہے کہ یہ جتنے محکمے رکاوٹ ڈال رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے، اسد مغل صاحب نے کیٹیگریلی کہہ دیا ہے کہ اب جن ہم یہ غور کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے ان دفاتر کے باہر اب دھرنا دیا جائے، اور تاکہ وہاں جو ہمارے ملازمین ہیں ان کی جوائننگ ہو اور وہ وہاں اپنا کام شروع کر سکے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کرایا جا سکے. یہ کچھ جو اپڈیٹس ہیں یہ وہ ہیں جن کو لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ ان کے محکموں میں کیا ہو رہا ہے، کہاں تک چیز چلی ہے اور آگے فردر کیا ہو رہا ہے. اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ کچھ سوالات بھی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور وہ سوالات یہ ہیں کہ اور کچھ تجاویز ہیں. مثلا ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ 10 سال کے بینیفٹس جو ہیں وہ ان کو مل گئے ہیں، اور لیکن ابھی جو ان کی پینشن ہے، پینشن کا عمل وہ ابھی آگے نہیں بڑھا. اور اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو 10 سال کے بینیفٹس مل رہے ہیں اور ابھی آپ کی پینشن کا معاملہ ہے، تو وہ جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے
اس کا آگے کیا پروسیس ہوگا اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا۔ یہ بادشاہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ جو ہم ڈائریکٹری بنا رہے ہیں، جو ہماری قیادت ڈائریکٹری بنا رہی ہے، اس میں کچھ چیزیں یہ شامل کی جائیں کہ جو لوگ ان ملازمتوں سے برطرف ہوئے، جب آپ ان کا ڈیٹا دے رہے ہیں تو اس میں یہ بھی کیٹیگری لکھ دیں کہ کون لوگ ٹیسٹ دے کر آئے تھے، اشتہارات کے ذریعے آئے تھے، مشتہر اسامیوں پر آئے تھے، تاکہ وہ جو ایک سب پر الزام یکسر لگا دیا جاتا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ پرچی والے لوگ ہیں، سو یہ تاثر جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ بات بادشاہ صاحب نے یہ ہمیں تجویز بھیجی ہے، اور یہ بہت اچھی تجویز ہے کہ مینشن ہو اس میں کہ کون سے ملازمین کن وجوہات کس طریقے سے، کچھ لوگ کنٹریکٹ پر آئے تھے، کچھ لوگ بغیر ٹیسٹ دیے آئے تھے، کچھ لوگ انٹرویو، سو یہ ساری تفصیل جو ہے یہ ان ملازمین سے پوچھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ میں جاب کر رہا ہوں اور میں 2021 سے جاب میری 2021 میں بھی میں جاب کر رہا ہوں اور میں 2011 سے جاب کر رہا ہوں، تو اس فیصلے کا تو بھائی جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کا تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے، جو لوگ ملازمتوں سے نہیں نکالے گئے انہیں اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ تو یہ بنیادی معاملہ تو ان کا ہے جنہیں 17 اگست کو ان کی ملازمتوں سے نکالا گیا اور اس کے بعد وہ اپنی ملازمتوں پر واپس آئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آج کا ہمارا ویلاگ تھا۔ آپ اس پر اپنی رائے بھی دیجیے، اس پر کمنٹ بھی کیجیے اور اسے شیئر بھی کریں، اور گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آئندہ بھی آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔